الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ترغیب چلی آ رہی ہے کہ جو ایمانیات ہیں، جو عقائد ہیں، اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور جو 7 عقائد ہیں ان میں سے جو دوسرا عقیدہ ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں، کہ پہلا عقیدہ تھا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ جو دوسرا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں کیا کیا ہمیں عقائد رکھنے ہیں۔ تو پچھلے سیشن کے اندر بات شروع کی تھی عقائد فرشتوں کے بارے میں، اور مختصر انداز میں اس کو سمرائز کر لوں کہ پچھلے درس کے اندر، پچھلے سیشن کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ رب العزت ہی صرف ان کی تعداد جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے جو فرشتوں کا لشکر ہے، فرشتوں کے جو گروپ ہے، صرف اس کی تعداد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے، تو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار وفی روایت من نار السموم، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جو جنات ہیں اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو، آدم علیہ السلام کو، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا مما وصف لکم، اس چیز سے جس کو تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کو انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اس وقت فرشتوں کو بلایا، اور بلا کر ان کے سامنے ان کو بتلایا، ان کو سمجھایا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور اس وقت انہوں نے یہ بات بھی عرض کی کہ یا اللہ، اگر آپ اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں تو یہ انسان دنیا کے اندر زمین کے اوپر جا کر اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، خون کو بھی بہائے گا، فساد بھی پھیلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی پھر عرض کی تھی کہ ان اربوں کھربوں فرشتوں میں سے 4 جو بڑے فرشتے ہیں، ان 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پر ہیں سیدنا میکائیل علیہ السلام، تیسرے نمبر پر ہیں سیدنا اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر ہیں سیدنا عزرائیل علیہ السلام،
اور اسرائیل علیہ السلام کو بعض اوقات ہم یاد کرتے ہیں ملک الموت کے نام سے۔ جبرائیل علیہ السلام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح میکائیل علیہ السلام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہیں اور ملک الموت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پچھلے درس میں کسی قدر اس کے اوپر کچھ بات چیت بھی کی تھی، کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس فرشتوں کی جماعت کو ہر لحاظ سے پاک بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، اور بات اس طرف تقریباً انتہا پر پہنچی تھی کہ فرشتوں کی کچھ حالات بتلا رہا تھا، اور ادھر سے آگے بات چلاتے ہوئے یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، فرشتے جو ہیں یہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر 100% ہی رہتے ہیں۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ جو میرے فرشتے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ میری فرما برداری کرتے ہیں، میری نافرمانی ان سے کبھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس چیز کے اوپر یہ پورے طور پر اترتے ہیں، اس حکم کو پورے طریقے سے یہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس عبادت کے اندر کہ وہ قیام کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرح بنایا ہے، وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ سجدے کے اندر ہوتے ہیں، سجدے کے اندر ہی رہتے ہیں، اور ہمیشہ پوری زندگی اپنی وہ سجدے ہی کے اندر رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ فرشتے تھے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا۔ کب پیدا کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کے اقوال کے اندر اس طرح کوئی نہیں صحیح حدیث آئی کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو یا یہ آیا ہو کہ فرشتے اتنے ہزاروں سال یا اتنے لاکھوں سال یا اتنے ملینوں سال پہلے سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنی بات ہمیں ضرور پتہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں سے بہت ہی پہلے پیدا فرمایا ہے، ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ صفات قرآن کریم کے اندر ہمیں بتلائی ہیں۔ چنانچہ ہمیں بتلایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ فرشتے جو ہیں وہ کھانا پینا نہیں کرتے، ان کو جو ہماری انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں، یعنی کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا، سونے کا، آرام کا، ان چیزوں کا تقاضا ان کو نہیں ہوتا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح فرشتے کھاتے بھی نہیں ہیں، فرشتے پیتے بھی نہیں ہیں، فرشتے سوتے بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اور کیا فرمایا؟ فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سیدنا اصل میں واقعہ اس طرح ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی مرتبہ دیا ہوا تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں جیسے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت نے اولو العزم من الرسل جو 5 انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں جو 5 انبیاء تمام انبیاء میں جن کا اعلیٰ درجہ ہے، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے خلیل بھی ہیں، بہت قریبی دوست بھی ہیں، خلیل اللہ۔ مختلف نبیوں کے اپنے اپنے القاب ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب فرمایا خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے بہت قریبی دوست ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کافی دیر تک کوئی اولاد نہیں نصیب کی، اور پھر آخر عمر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر اور روایات کے اندر کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 82-83 سال ان کی عمر تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نصیب کی۔ اسی وجہ سے جن کی یہاں اولاد ہے اللہ رب العزت ان کو نیک فرماوے، اور جن کی یہاں اولاد نہیں آپ دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت اولاد دینا چاہے تو پوری دنیا آپ کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو اولاد نہ دیوے
تو پورے دنیا کوشش بھی کر سکے لیکن وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، اور یہ ہیں ایک بڑے نبی، وقت کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو خیر ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا الحمدللہ۔ تو فرشتوں کو جو بھیجا تو وہ فرشتے آئے تھے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کے اندر رہا کرتے تھے، اور دوسرے تھوڑی سی دور کے علاقے کے اندر ان کے جو بھانجے بہن کے بیٹے جو ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، اور وہ بھی وقت کے نبی تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وقت کے نبی، اور سیدنا لوط علیہ السلام وہ بھی وقت کے نبی۔ اور اس طرح ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات ایک ہی وقت کے اندر ایک سے زیادہ نبی ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں ماموں بھانجا تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کے اندر تھے، اور دوسرے علاقے کے اندر سیدنا لوط علیہ السلام تھے، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے نافرمانیاں بہت زیادہ کی، اور ان کے اندر غلط کام مشہور ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ اب جاؤ، اور وہ جو بستی ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی، اس کے اوپر عذاب اب آنا ہے، اب وہاں جا کر عذاب بھیجو۔ تو یہ جو فرشتے ہیں آتے لیکن اللہ رب العزت نے انہی فرشتوں کو یہ بھی بتلایا کہ ایسے کرو کہ وہاں عذاب کی خبر دینے سے پہلے اس طرح کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی چلے جاؤ۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ مرد آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، مہمانوں کو بڑے ہی پسند کرتے تھے، اور ہمیشہ خوش ہوتے تھے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، کھانے پینے آرام کے لحاظ سے۔ تو اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام گھر پر تھے، اور یہ کچھ آدمی آئے، کوئی مہمان ان کے پاس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ان کو گھر کے اندر لے آئے، اور یہ نہیں پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس انداز کے اندر۔ ان کے جو تقاضے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو انسان ہیں، یہ انسان ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور ایسا چونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں تو اس علاقے سے نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی آج کل بھی جو دیہات ہوتے ہیں، یہ چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، تو ہر آدمی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جب ایک دوسرے کو جانتا ہے تو جو گاؤں والے یا دیہات والے یا اس محلے والے ہوتے ہیں تو انسان کو پتہ ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ مجھ سے جانتے ہیں۔ اگر کسی کو جانتے نہیں ہیں تو انسان فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ باہر کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، یہ مہمان ہیں، مسافر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو فوراً دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ مہمان ہیں۔ تو فرمایا آؤ آؤ آؤ، گھر کے اندر بیٹھو۔ ان کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کسی چیز کا تقاضا ہے؟ نہیں جی۔ بغیر پوچھے ہی قرآن کریم کا اعلان ہے، فرمایا فجاء بعجل حنیذ، فوراً ایک بھونا ہوا بچڑا، کھاو، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچڑا کہتے ہیں، فرمایا چھوٹا سا بچڑا تھا، اس کو ذبح کر کے، اس کو حلال کر کے، اور گھر والوں کو بتلایا کہ اس کو جلدی بھون دو، روسٹ کر لو، اور روسٹ کر کے فوراً ان کے سامنے لے آئے اس پورے کے پورے بچڑے کو۔ اتنی مہمان نوازی تھی، ان کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ بھوکے ہیں یا نہیں بھوکے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں تھکے ہوئے، آپ کو کسی چیز کا تقاضا ہے، نہیں۔ فوراً محسوس کیا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مسافر لگتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ بھوکے ہوئے ہوں گے، بغیر ان کے پوچھے ہوئے وہاں کھانے پینے کا بندوبست کر لیا۔ تو چنانچہ اب اس کو جب سامنے رکھا تو قرآن کریم ہمیں ایک عجیب نقشہ بتلا رہا ہے، فرمائے فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹھے تھے اور کھانا پینا سامنے رکھا، اور سامنے رکھنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ آپ اس طرح فرمایا کہ اس کو کھانا پینا شروع کر دو، اب ان میں سے کوئی ایک اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا۔ ان کو بتلایا بھی کہ یہ کھانا اب آپ کے سامنے ہے، اگر کھانا نہ ہوتا آپ مجھے روک دیتے یا میں نہ لاتا وہ الگ بات ہے، لیکن کھانا سامنے موجود ہے، اس کو کھاؤ۔ اب ان میں سے کوئی ایک اپنا ہاتھ آگے نہیں کر رہا۔ اوجس منہم خیفہ، خوف کرنے شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر ڈرنے لگ گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ کھانا میرا نہیں کھا رہے۔ اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں
کہ اس زمانے کے اندر لوگ جو تھے دل کے بڑے صاف تھے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کی یہاں کوئی آتا اور دوستی کرتا تو آپ کی یہاں کھانا پینا کھا لیتا، لیکن اگر کسی کی آپ کے ساتھ دشمنی ہوتی یا آپ کے اوپر وار کرنا چاہتا یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ کبھی نفاق اور منافقت نہ کرتا، اوپر سے نہ بتلاتا کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے پاس آ کر دعا سلام کرتا، آپ کی کھانا پینا کھا کر، آپ کی چائے پی کر، اور جو ہی آپ جاتے اور آپ کو پھر پیچھے سے نقصان پہنچاتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو آپ کو نقصان پہنچانا ہے یا آپ کو مارنا ہے یا آپ کے اوپر ظلم کرنا ہے تو وہ منہ کے اوپر آپ کے ساتھ اچھا نہیں برتاؤ کرتے، بلکہ منہ سے آپ کو بتلا دیتے کہ میری اور تمہاری دشمنی ہے اور اس دشمنی کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس آتے اور ظاہری طور پر بہترین طریقے سے بیٹھتے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے گھر کا کھانا پینا کھا لیتے، آپ کے ساتھ پیتے بیٹھتے اٹھتے دوستی کا اظہار کرتے، تو اگلے آدمی کو تسلی ہوتی، اب یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے میں نے کھانا پیش کیا ہوا ہے، یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، تو آخر کوئی وجہ ہے، آیا ان کی دل کے اندر کوئی بات ہے، دشمنی ہے کہ یہ میرے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ میرے ساتھ دشمنی پر نہ ہوتے تو میرا کھانا کھا لیتے۔ تَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ اوہو کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہیں اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں کھا رہے۔ تو قالوا لا تخف، تو وہ جو مہمان تھے انہوں نے فوراً یہ محسوس کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے ڈر رہے ہیں، تو فوراً ان سے فرمانے لگے کہ ایسے کرو، ڈرو نہیں ہم سے ڈرو نہیں، لا تخف، تم خوف نہ کھانا ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں، انسانی شکل کے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسانی شکل دی ہوئی ہے، اور انسانی شکل کے اندر آ کر ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے دو کاموں کے لیے، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، اور ایک ادھر قوم لوط جو ہے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور اس بستی کی طرف ہمیں بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دیں۔ اب جب ان کو اولاد کی بشارت دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد، آپ کو بیٹا نصیب کریں گے، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، 26ویں سپارے کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہاں بیوی جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آوازیں سن رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا تو انہوں نے جب جواب دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کون سی خوشخبری، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد نصیب کریں گے۔ تو انہوں نے فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، انہوں نے اپنے چہرے کو، فَسَكَّتْ اس طرح کہتے ہیں، اپنے منہ کو اس طرح مارنا، جب انسان شاکڈ ہو جاتا ہے، سرپرائز ہو جاتا ہے، جب تعجب کے اندر پڑ جاتا ہے، تو اس طرح کہنے لگی فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے کو اس طرح مارنے لگی اور کہنے لگی عجوز حقیم، میں تو ایک بھانج عورت ہوں۔ عورت کے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کو بھانج کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی عقیم، عجوز، بہت بوڑھی ہوں، عقیم، اور اب اس عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہونے لگی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے فرشتوں نے جب ان کو بشارت دی تو بتلایا کہ اللہ رب العزت جس کو دینا چاہیں، جب بھی دینا چاہیں، جس عمر کے اندر دینا چاہیں، اللہ رب العزت اولاد اس کو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ایک مرضی ہوتی ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27ویں سپارے کی پہلی آیت۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال فما خطبکم، تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا واقعہ ہے، ایھا المرسلون، اے
اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تو پھر ان فرشتوں نے بتلایا کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، آگے لوط علیہ السلام کی بستی ہے، پھر اللہ رب العزت نے باقی جو واقعہ ہے ذکر کیا۔ تو اس سے دو تین چیزیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی اس واقعے سے کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جب آیا کرتے تھے تو بعض اوقات فرشتے کی حالت کے اندر آتے تھے، اور بعض اوقات اللہ رب العزت ان کو انسانی شکل دیتے تھے، انسانی شکل کے اندر۔ اب اس واقعے کے اندر جو قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، تو اس واقعے کے اندر وہ فرشتے آئے ہیں ایک انسان کی شکل کے اندر اور بات چیت کر رہے تھے، اور جب تک ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بتلایا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، جب انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، تب پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل کے اندر بھی آ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کہ جو ہی انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ ہماری دشمنی کی وجہ سے نہیں، کھانے سے دور نہیں رہتے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ورنہ ایک نبی نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا ہے، اور اولو العزم من الرسل ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی، اور ان کے ہاتھ کا کھانا، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ زمین کے اندر وقت کے جو نبی ہوتے ہیں سب سے بہترین شخصیت ہوا کرتی ہے، تو ان کے ہاتھ کا کھانا وہ آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کھا رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، پی نہیں سکتے۔ یہ جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں، استنجا ہوتا ہے، نیند ہوتی ہے، تھکاوٹ جو ہوتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ فرشتوں کے بارے میں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے ہی خوبصورت اور بڑی ہیکل جیسے بڑی جسم دیے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ رب العزت فرشتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اور خاصتاً جبرائیل علیہ السلام کے سورۃ النجم کے اندر، تو کیا فرمایا؟ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، ذو مرۃ، بڑے ہی خوبصورت جسم والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بڑی ہی خوبصورتی ان کو نصیب کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر جو ایک قسم کی امیج جو دیا جاتا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ سفید ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان بڑا اچھا ہو، بڑا نیک ہو، کوئی شرارت نہ کرتا ہو، کوئی بدتمیزی نہ کرتا ہو، بدنیتی نہ کرتا ہو، دل سے مخلص ہو اور بڑا خوبصورت ترین طریقے سے، ہم کہتے ہیں دیکھو نا یہ تو ایک فرشتہ ہے، فرشتے جیسے انسان، یہ انسان جو ہے یہ فرشتے۔ اور اسی وجہ سے اگر دیکھیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے موقع کے اوپر جب وہاں زلیخا نے جن عورتوں کو وہاں مقرر کیا ہوا تھا اور ان کو جو فروٹ دیا ہوا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اس فروٹ کو کاٹو، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ سامنے سے گزر جاؤ، آپ سامنے سے گزر جانا، کیونکہ یہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ زلیخا جو ہے وقت کی ملکہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کا دل آ گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں ان کو دوسرے انداز کے اندر سمجھانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ اے جتنے بھی عورتوں تم آ جاؤ اور میرے سامنے آپ، ہم مجلس کے اندر بیٹھیں گے اور یہ فروٹ ہے، فروٹ کو آپ کاٹیں گے اور آپ خود کھائیں گے، اور اس دوران جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بتلایا کہ آپ سامنے سے گزر جائیں گے۔ وہ جتنے بھی عورتیں تھیں وہ اس طرح فروٹ کاٹ رہی تھی، اور جب یوسف علیہ السلام گزرے تو ان کی آنکھیں نیچے کے بجائے اوپر جب ہوئی تو اس کی طرف ٹک ٹکا کر ایسے لگنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا نہیں اور اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دیا، اور اس وقت انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، فرشتہ ہے۔ انہوں نے قرآن کریم نے ان الفاظ کو تو وہ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی دی تھی، اور فرشتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو بتلانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ فرشتوں جیسے خوبصورت ہے۔ تو خیر ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ایسے کرتے ہیں واپس آ کر فرشتوں کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں گے۔ تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔